الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت غزوہ احد کے بعد یہ آیات نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور امت مسلمہ کو کفار کے ساتھ لڑنے کی پوری ترغیب دے رہے ہیں، اور جہاں غلطی ہو جائے اس کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تحقیق، بلا شبہ، یقیناً، سب اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، سادہ کا سچا کر دیا، کم تمہارے ساتھ، اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اے مسلمانوں، اللہ نے جو تمہارے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ فرشتے آئیں گے مدد کریں گے، وہ اللہ نے سچا کیا ہے۔ اذ جب تحسونہم، تم کاٹ رہے تھے، تحسو ہوتا ہے گردنوں کو کاٹنا، تلواریں چلانا، طے کرنا۔ جب تم تحسو، تم کاٹ رہے تھے ہم ان کو، بِإِذْنِ ہی، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم کے ساتھ تم کاٹ رہے تھے ان کی گردنوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، تم ڈھیلے پڑ گئے، یہاں تک کہ تم نے ہمت چھوڑی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے تنازع کھڑا کر دیا، تم نے جھگڑا کیا، فی الامر، جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس کے حکم کے بارے میں تم نے تنازع کیا، جھگڑا کیا آپس میں، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد نافرمانی کی، ما اراکم، جو تم کو دکھا دیا گیا، ما تحبون، جس سے تم بڑی محبت کرتے تھے، یعنی فتح پوری کے آثار نظر آ گئے۔ اب اس کا اللہ رب العزت جو ہے، جب وہ غزوہ احد ہو چکا، چونکہ مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، بہت سارے زخمی ہوئے، 70 کے قریب شہید ہوئے، تو جو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے جو واپس آ گئے تھے، انہوں نے مختلف طریقوں سے امت مسلمہ کے جو اصحاب ہیں ان کے حوصلوں کو کمزور کرنا شروع کیا کہ دیکھو بدر میں تو آ گئی تھی، آپ بار بار نہیں، اور زیادہ بات وہ کرتے، اگر اللہ کی مدد آتی، فرشتے آتے، تو کیا اتنا نقصان ہوتا جتنا تمہارا ہو گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں میں بد دلی پھیلاتے، تو اللہ نے یہ یاد نازل کی، اللہ نے کہا مسلمانوں، اللہ کے رسول، وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، اللہ نے تو سچا کر دیا تھا، وعدہ ہوا، اپنا وعدہ جو مدد کا تھا اللہ نے وہ بالکل سچا کیا۔ کیسے؟ اذ، جب پہلا دور شروع ہوا، جو ہی پہلا سٹیپ جنگ شروع ہوئی تھی، مسلمان پورے جوش کے ساتھ ان پر جپٹے اور ان کی گردنوں کو کاٹنا شروع کیا۔ یہ ہے اذ تحسون، جب تم تلواریں چلا رہے تھے، جب تم کاٹ رہے تھے ان کو، بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس آیت کی وضاحت میں
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد شروع ہوا تو مسلمان پہلے ہی جھٹکے میں ایسے جھپٹے کفار پر کہ اور تلواریں چلائیں کہ کفار دوم دبا کے بھاگ گئے، اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں کے اوپر کر کے پہاڑوں کے اوپر بھاگتی چڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم نے ان کی پاس زیبیں دیکھی کہ وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اتنے میں جو درے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے درے کے اوپر، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے فتح و شکست ہو، تم نے یہاں پر نہیں چھوڑنے جگہ، چاہے ہمیں شکست ہو، کوے اور گدے ہمارا گوشت کھا رہی ہوں۔ لیکن دوسروں نے کہا وہ شکست کی صورت میں تھا، تو وہ جو 40 لوگ تھے ان میں سے زیادہ جو ہے وہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت میں لگ گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور اللہ نے ہم کو آزمایا۔ پھر ایسا وقت آیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ پھر ابو سفیان جو ہے نا اس نے آوازیں لگائیں پلٹ کے کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دینے کا کہا۔ پھر اس نے کہا قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے، پھر بھی آپ نے منع کیا۔ پھر اس نے کہا کیا خطاب کا بیٹا بھی زندہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ تو جب وہ زور سے بولا اس نے کہا اس کا مطلب ہے سارے جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن ہم زندہ ہیں اور تجھے غم پہنچائیں گے۔ تو پھر ابو سفیان نے بڑا نعرہ بلند کیا، انہوں نے کہا کہ ابل بلند ہو، ابل ان کے بت کا نام ہے، بلند ہو تھا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا کوئی نہیں، یہ لات منات عزا ابل یہ بتوں کے نام ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جواب دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ تو آپ نے کہا انہیں کہو کہ اللہ جو ہے وہ بلند و بالا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارے پاس کوئی اللہ نہیں۔ تو پھر یہ جواب دیا گیا۔ تو ابو سفیان نے آخری کلمات یہ کہے وہاں کہ دیکھو جنگیں جو ہے نا یہ کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہیں، اور اس بار ہم نے تمہاری لاشوں کا مسئلہ کر دیا ہے۔ اس نے ناک اور کان کاٹ دیے تھے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا تھا، اور تم تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم اس کے حکم سے ان کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے، ان کے بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ جب پہلے حملے میں مسلمان جھپٹے نا سخت حملہ کیا تو ان کے کفار کے بھی بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے، بازو کٹے، زخم آئے، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہوا اذا فشلتم، جب تم آپس میں ڈھیلے ہو گئے، کہاں وتنازعتم، اور تم نے تنازع کھڑا کر دیا، جھگڑا کیا، فی الامر، حکم کے بارے میں جو حکم درے پر قائم رہنے کے لیے کہا تھا، وَعَصَیْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی عبداللہ بن جبیر کی حکم نے، اس نے کہا کہ ادھر ڈٹے رہنا ہے، تم بم بعد اس کے بعد ما اراکم، جو تم کو دکھا دیا گیا تھا، کیا ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہاں دو تفسیر بیان ہوئی ہے، ایک اللہ نے فتح کے نشان دکھائے، مسلمان فتح کو بڑا پسند کرتے تھے، اس لیے ایک تو یہ دیکھ لی چونکہ وہ بھاگے جا رہے ہیں، میدان چھوڑ رہے ہیں، ان کی خواتین بھی بھاگ گئی ہیں، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، اور دوسرا تھا کہ مال غنیمت، کیونکہ یہ صحاب پیچھے لا کے مال غنیمت بہت جمع کر رہے تھے۔ جب یہ سارا کوئی تم نے دیکھ لیا تو پھر اللہ کی مدد کا وعدہ تو سچا ہوا نا، پھر تم نے اختلاف کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے منکم، من سے کم، تم میں سے کچھ، من جو یریدو چاہتے تھے، الدنیا دنیا، تم میں سے کچھ تو دنیا چاہتے تھے، انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، ومنکم، اور تم میں سے کچھ من جو یریدو چاہتے تھے الآخرہ،
آخرت۔ وہ جو درے والے ہیں ان میں کچھ تو دنیا چاہتے تھے مال غنیمت کے پیچھے لگ کے، اور کچھ جو ہے انہوں نے کہا ہم ایک بھی رہ گئے، ڈٹ کے نبی پاک نے یہاں کھڑا کیا ہے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن یہی رہیں گے۔ تو وہ 15 لوگ وہاں رہے اور باقی 35 نیچے آ گئے۔ تو وہ جو نیچے آئے ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے من کو میں یرید الدنیا، تم میں سے کوئی تو دنیا چاہتے تھے تو وہ نیچے آ گئے، وہ من کو میں یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار تھے وہ وہاں ڈٹ گئے۔ ثم پھر سارا فاکم پھیر دیا گیا تم سے، انہم تم کو ان سے، پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا گیا۔ یہاں بھی امی عائشہ صدیقہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان کاٹنے لگے کفار کو اور وہ بھاگے تو پھر شیطان ابلیس نے بڑی بلند آواز میں چیخا، اس نے کہا پیچھے پلٹو پیچھے پلٹو پیچھے دیکھو۔ تو سارے صحاب جو ہیں وہ پیچھے پلٹے تو پیچھے حملہ بھی ہو چکا تھا، چونکہ وہ آگے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جب یہ پیچھے پلٹے تو سارے کافر بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ ادھر سے خالد بن ولید 200 گھوڑوں کے اوپر سوار انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو مسلمان جب یہ بھی پلٹے، کوئی پیچھے سے آگے چل رہے تھے، حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آتے ہیں ایک روایت میں کہ یہ پھر آپس میں بھی ٹکرا گئے، ان کا گتھم گتھا ہوا، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کے والد یمان وہ اسی مٹ بھیڑ میں آپس میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے بندو میرے باپ کو شہید کر دیا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو یہ تھوڑی بکلاٹ ہوئی، پیچھے سے حملہ آگے سے حملہ، تو اللہ کہتا ہے ثم صارفکم، پھر ہم نے تم کو پھیرا، انہم ان سے پھیر دیا، کیوں لیبتلیکم، تاکہ تمہاری ابتلا کریں، تمہاری ازمائش کریں۔ اب تم کو ہم ازمائیں، تم اپنی مرضی کرتے ہو، لیبتلیکم تاکہ ہم تم کو ازمائیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بلا شبہ عفا، معاف کر دیا، عفو سے ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ عفا عنکم، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا، جو درے سے اتر گئے، جو وہاں رہے، اللہ نے جو غلطی تم سے ہوئی وہ اللہ نے معاف کی ساری۔ اب کوئی بندہ بھی قیامت تک کسی صحابی پہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ جو ان کا اجتہادی غلطی تھی اس لیے اللہ نے اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ واللہ، اللہ ذو فضل، بڑے فضل والے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، اللہ المؤمنین، مومنوں پر، جو اللہ پر ایمان لے آئے ان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ ان پہ بڑا فضل اور کرم کرتے ہیں، وہ بارش جاری رکھتے ہیں۔ ابھی آگے وہی وضاحت ہے، ایز جب تسعدون، تم بھاگے جا رہے تھے، تسعدون کا لفظ مطلب ہوتا ہے چڑھائی پر چڑھنا، اتنا زور سے بھاگنا بندہ چڑھائی بھی آ جائے چڑھ جائے۔ ایز جب تسعدون، مسلمانوں کو کہا رہا جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، جب وہ خالد بن ولید پیچھے تھا، ادھر سے کفار بھی پیچھے لگے، تو مسلمان کچھ مدینے کی طرف کچھ اود پہاڑ کی طرف یہ دوڑے چلے جا رہے تھے۔ ایز تسعدون، جب تم دوڑے ہی چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، یہ وہی ہے جو تلو یا تلو یہ جو پھرنا ہوتا ہے، تولو پھر تم پیٹ پھیر گئے، یہ ہے ولا تلوون، اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے اللہ کا دن کسی طرف بھی، اور تم کسی طرف بھی مڑ کے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور بھاگے جا رہے تھے۔ والرسول، اور رسول کریم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یدعوکم، وہ تم کو بلا رہے تھے، وہ دعوت دے رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے، یدعوکم، وہ تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، پیچھے کی طرف، وہ تم کو پیچھے کی طرف پکار رہے تھے۔ یعنی جب خالد بن ولید نے حملہ کیا، چونکہ مسلمان یہ ذرا صبر لائیں گے نا، پیچھے بکھر چکے تھے، کفار کی عورتوں مردوں کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ اب جب یہ خالد بن ولید کا حملہ ہوا تو وہ سارے پیچھے پلٹے، وہ پیچھے سے بھی فوج پھر دشمن کو بھی پلٹی، ادھر سے خالد بن ولید۔ تو یہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحاب رہ گئے تھے، 200 گھوڑ سوار، خالد بن ولید جیسا جرنیل
وہ حملہ آور ہو اور گھوڑوں پر اور 200 اس کے ساتھ تلواروں والے ہوں جنہوں نے سریں بھی پہنی ہوئی، ایسے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیر لیا اور آپ کے پاس صرف 12 لوگ رہ چکے تھے، اور انہوں نے پورے جسم ڈھال بنا کے ان 200 گھوڑ سواروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تاریخ میں کسی فوجی مہم میں اتنی بڑی بہادری کی مثال نہیں آتی۔ جس میں آتا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر ڈھال باندھ چکے تھے، جتنے بھی تیر آتے تھے وہ سارے کے سارے اپنی پشت پر کھا رہے تھے، ان دی کانڈ اتنے لگ رہے ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ سپر بن گئے تھے آپ۔ اور جو ابو دجانہ ہے وہ ڈھال بن گئے سارے تیر، اور حضرت طلحہ جو ہیں جتنے تلواروں کے وال گھوڑے والے مارتے وہ آگے ہاتھ کر کے ان کا پورا ہاتھ شال ہو گیا تھا، وہ تلوار کے ہر وار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہاتھ پر شل کرا دیا۔ اور سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کے تیر ختم ہو گئے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے دشمن پر تیر چلا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش دی تیروں والے، کہا ساتھ چلاتے جو میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے، یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ قربان کرتے تھے۔ اس موقع پہ اتنے تیر سعد نے چلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دشمن کو دور رکھا، تو اللہ کے نبی نے کہا ساتھ چلاتے جاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یعنی اس جوش سے یہ مسلمان لڑے، فوجی تاریخ میں اتنی بہادری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک انس بھی بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میرے چچا، ان کا نام بھی انس تھا، انس بن نضر، وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو انہیں بڑا جوش تھا، کاش ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شامل ہوں، میں اللہ کو بھی بتا دوں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا تو جب یہ مڈ بھیڑ آپس میں ہوئی نا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ٹوٹے گا زور، تو وہ انہوں نے تلوار لی اور جھپٹ پڑے اس دستے کے اوپر۔ حضرت انس کہتے ہیں اتنا زور سے وہ جھپٹے کہ لڑتے لڑتے اس نے اس لشکر کو پھاڑ دیا، درمیان میں چیر دیا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب وہ لڑتے جا رہے تھے تو حضرت معاذ کے بیٹے سعد بن معاذ نے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا مجھے اود پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اتنا لڑے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں آخر پہ جب جان ختم ہوئی تو ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جب لاشیں اکٹھی کی پھر ان کی بہن آئی، اس نے ایک روایت میں ہے کہ ایک تیل سے آپ کو پہچانا، اور ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں کے پور جو کٹے ہوئے تھے اس سے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ اور ہم نے ان کے جسم پر زخم گنے تو تلواروں سے، نیزوں سے، بالوں سے، تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے حضرت انس کے جسم، ایسے جان نثاری کے ساتھ جو اصحاب لڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی غلطیاں کیا، ان سے اللہ راضی ہو گئے۔ تو یہ وہ اللہ بتا رہے ہیں اذ تصعدون، جب تم بھاگے جا رہے تھے، تم اوپر چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں مڑ رہے تھے، اللہ آخر دن کسی ایک کو بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول، اور رسول کریم، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ذکر کہ 200 گھوڑ سوار تلواریں لے کے پیچھے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے کے اوپر چڑھ گئے، اور آپ کہتے تھے آؤ ادھر آ جاؤ میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی ڈٹے ہوئے ہیں پورے میدان میں جوش کے ساتھ، یہ نبی کریم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں والرسول یدعوکم، رسول تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، پیچھے کی طرف بلا رہے تھے، فاصابکم، اللہ کہتا ہے پھر پہنچایا گیا تم کو، غمن غم، بے غم اور غم، پھر تمہیں غم کے بعد غم ہی پہنچایا گیا، کیونکہ تم نے وہ نافرمانی کی تھی، تو غم کے بعد غم، غم کے اوپر اور غم، یہ تمہیں پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ لیکئی تاکہ لا نہ تحزنوا، آئندہ تم کبھی غمگین ہو، یعنی اتنے غم آئے کہ وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی کہ سب آسان ہوگی، اتنے غم، کیا غم تھے؟ سب سے پہلا غم تو یہ ہے کہ جب فتح شکست میں بدل گئی، پیچھے لگ گئے اور کفار بھاگ گئے، تو پھر پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، ایک غم یہ، دوسرا غم یہ کہ مالک غنیمت بہت سا اکٹھا کر لیا تھا وہ بھی جاتا رہا،
تیسرا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی، شہید ہونے کی خبر، اس سے اس نے ساروں کے حوصلے توڑ دیے۔ اور چوتھے نمبر پہ بہت زیادہ زخمی ہوئے اصحاب، 5ویں پہ 70 جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ غم کے اوپر غم، پریشانی کے اوپر پریشانی اتنی آئی، اللہ کہتا ہے اس لیے آئی کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ فتح شکست اللہ کی طرف سے ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اللہ والے ہو گئے ہیں، اب جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئندہ زندگی میں کبھی غم ہو تو یہ ہے لکی لا تحزنوا، تاکہ تم آئندہ کبھی غم نہ کرو، غمگین نہ ہو۔ اللہ اوپر ما فاتکم، جو تم میں سے فوت ہو جائے۔ فوت کا معنی آتا ہے جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ ادھر ہمارا بھی کوئی بندہ فوت ہو ہمارے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ ما فاتکم، جو بھی چیز فوت ہو جائے تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہے اس کا تم نے کبھی غم نہیں کرنا۔ ولا، اور نہ غم کرنا ما اصابکم، جو مصیبت تم پر آ جائے، جتنی بھی مصیبت آ جائے تم نے غم نہیں کرنا۔ جو تمہارے ہاتھ سے فوت ہو جائے چلا جائے اس کا تم نے غم نہیں کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ واللہ، اللہ خبیر، پوری خبر رکھتا ہے، باخبر ہے، ساری خبریں اللہ کے پاس ہیں۔ بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، جتنے جوش سے لڑ رہے ہو، ایک ایک عمل کی اللہ کے پاس خبر ہے۔ ثم، پھر انزلہ، نازل کیا، اتارا، علیکم، اوپر تمہارے، جب غم ہی غم آ گئے تو تم اللہ کے بندے ہو، تو اللہ نے یہ فضل کیا کہ اتارا تمہارے اوپر من بعد الغم، میں غم کے بعد امانتاً، امن، سکون اتار دیا۔ اتنے غموں کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے پھر تمہارے اوپر امانتاً، امن، سکون یہ نازل کیا۔ وہ کیا تھا؟ نعاساً، اونگ آ گئی۔ نعاس آتا ہے پوری نیند آنا، نعاساً تم کو اونگ جو ہے یغشا، اس نے ڈانپ لیا، پوری نیند جو ہے۔ یہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 بار میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، یعنی کھڑا ہوا ہوں تو ایسی نیند آئی تلوار گر گئی، پھر اٹھاتا تھا پھر بھی۔ اصحابہ پوری نیند کے ساتھ، جس طرح غزوہ بدر میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے صبح جنگ ہونی تھی، رات کو اتنی گہری نیند سارے صحابہ سو گئے کہ صبح تازہ دم ہو کے اٹھے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ نیند کے لیے شرط ہے کہ بندے کو ذہنی بھی منتشر نہ ہو۔ جو ذہنی طور پہ سخت پریشان ہوگا نیند اس کے پاس بھی نہیں آتی، تو اللہ نے ان کے ذہنوں سے سارے غم دور کیے، تب صحابہ وہاں خوب سو گئے، یعنی ان کے ذہن جو ہے ان پر نیند آ گئی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تم پر امن نازل کیا، سکون، کیا؟ نعاساً، نیند اتاری، یغشا، اس نے ڈھانپ لیا، طائفتن، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو نیند نے ڈھانپ لیا۔ وطائفتن، اور ایک جماعت جو ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ، قد ہمتہم، پس وہ سوچ رہے تھے، انفسہم، اپنی جانوں کے بارے میں، پس کچھ لوگوں کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ بھاگے جا رہے تھے، انہیں نیند نہیں آ سکی۔ کیوں؟ یظنون، وہ ظن کر رہے تھے، گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق کا، نا حق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیت، جاہلیت والے ظن گمان کر رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح آئے گی، فتح تو آئی کو نہیں، اتنے زخمی ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے۔ اس طرح کے وہ گمان جاہلیت والے کر رہے تھے، اس لیے وہ سو نہیں سکے۔ وطائفتن، ایک جماعت کا، ہمت انفسہم، ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق کے، نا حق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیت، جہلوں والے، جاہلیت کے دور والے گمان کر رہے تھے۔ اللہ نے بتا دیا، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لنا، حال کیا، لنا، ہمارے لیے ہے، من الامر، کوئی حکم، اختیار، من شیئن، تھوڑا سا بھی، کیا ہمارے لیے بھی کوئی تھوڑا سا اختیار ہے؟ یعنی ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی، ہم نے کہا مدینے کے اندر رہ کے لڑے، یہ جا کے باہر لڑتے ہیں، اس طرح کے وہ گمان کا ہے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لنا، کیا ہمارے لیے ہے، من الامر، یعنی حکم میں، اختیار میں، من شیئن، تھوڑا سا بھی کوئی حصہ ہے،
کل میرے نبی کہہ دیجئے ان الامر بے شک حکم کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کا ہے، حکم اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ ساتھ اللہ نے بتا دیا یخفون وہ خفیہ کر رہے ہیں، وہ چھپا رہے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں، ما جو لا نہیں یبدون وہ ظاہر کر رہے لا کا آپ پر، وہ اپنے دلوں میں اور بھی بہت کچھ چھپا رہے ہیں جو آپ پر وہ ظاہر نہیں کر رہے، اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ یقولون وہ دلوں میں یہ کہہ رہے ہیں لو کانا لنا لو اگر کانا ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر اختیار شیئن تھوڑا سا، اگر تھوڑا سا بھی ہمارے پاس اختیار ہوتا، تھوڑی سی بھی ہماری بات سنی جاتی، یہ عبداللہ بن ابی کا گروپ جو ان کے بارے میں، ما قتلنا نہ قتل ہوتے ہم، ہاؤ نہ اس طرح ہم اس طرح یہاں قتل نہ ہوتے کہ 60 بندے شہید ہو گئے ہیں اور 60 سے زیادہ زخمی ہیں، اگر ہمارا مشورہ لیا جاتا، ہمارے اختیار ہوتا تو ما قتلنا نہ ہم قتل ہوتے، ہاؤ نہ اس طرح ہمیں اس طرح قتل نہ کیا جاتا۔ اللہ کہتے ہیں قل میرے نبی ان کو بتا دو لو اگر کون تم ہوتے تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، بیت کی جمع بیوت، لبارزا نکل پڑتے الذین وہ لوگ کتبا لکھا گیا ہے علیہم جن کے اوپر القتل و قتل ہونا، جن پر قتل ہونا لکھا گیا ہے وہ نکل پڑتے اپنے گھروں سے، الا مزاجہم اپنے قتل گاہ کی طرف، اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف خود چال کے آ جاتے۔ اللہ نے جگہ وقت اور شکل لکھی ہوئی ہے، اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے تو جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ چال کے خود اپنی جگہ پہ آ جاتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے والے یبتلی اللہ، ابتلا ہوتا ہے آزمائش، یہ بھی ایک لفظ سمجھنے والا ہے۔ کفار پر جو امتحان آتا ہے نا وہ ان کی سزا ہوتی ہے جرم کی، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں تو ان کی سزا ہوتی ہے۔ مومن پر جب سخت وقت آتا ہے آزمائش آتی ہے، یہ مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں یبتلی اللہ تاکہ اللہ آزمائے ان کو، ما فی صدورکم جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اللہ ان کو آزما کے دیکھے کہ کتنی اللہ کی محبت ہے، والے یمائسا اور پاک کر دے، الگ الگ بھی کر دے پیچھے ہم پڑھا ہے، تاکہ پاک کر دے خالص کر دے ما فی قلوبکم جو کچھ ان کے دلوں میں اس کو اللہ خالص کر دے، ان کا اللہ پر اور یقین پختہ ہو جائے۔ واللہ اللہ علیم خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور سینوں کے راز، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اللہ اس کو پوری طرح جانتے ہیں، لہذا اللہ رب العزت کے ہر کام میں بہت حکمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا مضبوط ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ ایک بار ہمیں تیز تیز دہرا دو، دہرانے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے۔ والا کا صادقکم اللہ وعدہ، تحقیق اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا ہے۔ استحسونہم بإذنہ جب تم اس کے حکم سے کاٹے چلے جا رہے تھے، حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر اور اس حکم میں تم نے جھگڑا کیا، تنازع کیا، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم اس کے بعد جو تم کو دکھا دیا گیا تھا، ما تحبون جو تمہیں بڑا پسند ہے یعنی فتح، منکم تم میں سے کچھ، میں یرید الدنیا جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم میں یرید الآخرہ اور تم میں سے کچھ ہوئے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے یعنی پھر تم پیچھے پھیر دیے گئے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں پوری طرح زمایا جائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ لیکن اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، واللہ اللہ ذو فضل بڑے فضل والے ہیں، اللہ المؤمنین ایمان لانے والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ اذ تصعدون جب تم چڑھے جا رہے تھے، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد
اور کسی ایک کی طرف بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، پیچھے والی جماعت کی طرف، پیچھے پلٹنے کے لیے پکار رہے تھے۔ فاصابکم غما بغم، پھر تمہیں غم کے بعد اور غم دیا گیا، لکی لا، تاکہ نہ تخزنوا، تم آئندہ کبھی غمگین ہو، اللہ ما فاتکم، جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، ولا ما اصابکم، اور جو بھی تم پہ مصیبت آ جائے تم اس پہ کبھی غم نہ کرو، واللہ، اللہ خبیر، خبر رکھنے والے ہیں، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم، پھر انزل علیکم، تمہارے اوپر ہم نے نازل کیا، من بعد الغم، غموں کے بعد، امانتن، امن سکون نازل کر دیا، نعاسن، نیند آ گئی، یغشا، اس نے ڈھانپ لیا، طائفۃ منکم، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو، ایک جماعت کو نیند نے ڈھانپ لیا اور تم نیند میں پرسکون سو گئے، پھر تازہ دم ہو گئے، پھر تازہ دم ہو کے آئے گا، پھر فوج کے پیچھے لگ گئے۔ وطائفتن، اور ایک جماعت جو ہے، قد ہمتہم، وہ اس کو فکر لگی ہوئی تھی، انفسہم، اپنی جانوں کی، یظنون باللہ، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، غیر الحق کے، نا حق گمان تھے، ظن الجاہلیت، جاہلیت کے دور والے گمان تھے، یقولون، وہ یہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیئن، کیا ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے، کیا ہمارے بھی کوئی سنی جائے گی؟ قول، میرے نبی کہہ دیجئے، ان الامر، بے شک حکم، اختیار، کلہ للہ، سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو کہے اس کا اختیار ہے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو وہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر، اختیار، شیئن، ذرا بھی، اگر ساڈے پاس ہوتا، ساڈی منی جاندی، تو ما قتلنا، نہ قتل کیے جاتے، ہاؤنا، اس طرح، ہم اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ یقولون، قل، میرے نبی بتا دیجئے، یہ تمہارے اختیار میں کوئی نہیں، لو، اگر کون تم ہوتے، فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں بند بھی ہوتے نا، تو لبرز الذین، وہ لوگ خود ہی نکل پڑتے، چل پڑتے، کتب علیہم القتل، جن پر قتل ہونا لکھا گیا تھا، وہ خود ہی چل پڑتے، الی مضاجہم، اپنے لیٹنے کی جگہ، اپنے قتل گاہ کی طرف، اپنی شہادت کی طرف خود ہی چل پڑتے۔ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے زندگی اور موت۔ اللہ کہتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، یہ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ آزمائش کرے تمہارے، لِيَبْتَلِيَ ابتلا، آزمائش کرے تمہارے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں، وہ اس کی آزمائش ہو جائے، کتنا سچا ہے، کتنا کمزور ہے ایمان، یہ آزمائش ہو جائے۔ وَلِيُبَيِّسَ، اور پاک صاف کر دے اللہ، خالص کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ، اللہ علیم، پورا علم رکھتے ہیں، بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے، اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔